اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ یہ سورۃ المطففین کی وہ آیتیں ہیں جن کو آج آپ کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ آیتیں جو گزر چکی ہیں، آیت نمبر 18 سے میں ترجمہ کر دے رہا ہوں، جو لوگ کل نہیں جڑ سکے تھے وہ بھی سنیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ فرما رہا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے۔ علیین کا معنی میں نے بتایا تھا کہ اس سے علیین علو سے مشتق ہے، جس کے معنی بلندی، یعنی ان کے نام اعمال جنت میں بلند جگہ میں محفوظ ہیں۔ کس کے؟ ابرار، بر کی جمع ہے، جن کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ۔ نیک لوگوں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھا ہوا نام اعمال ہے۔ مرقوم کے معنی لکھی ہوئی، کتاب کے معنی نام اعمال، لکھا ہوا نام اعمال ہے۔ یشہدہ المقربون، مقربون سے مراد اللہ کے مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس نام اعمال کا اللہ کے مقرب قریب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، یعنی جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، ارائک میں نے بتایا تھا اریکتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مسہری اور تخت اور بیٹھنے کی بلند جگہ۔ علی الارائک ینظرون، وہ مسہریوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے، تختوں پر بیٹھ کر وہ دیکھتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم پہچان لوگے، تعرف تم جان لوگے، تم پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم نعمتوں کی تر و تازگی، یعنی نعمتوں کی تر و تازگی تم ان کے چہروں سے پہچان لوگے کہ یہ لوگ، ان کے چہرے کتنے خوش ہیں، کتنے تر و تازہ ہیں، یہ کتنی نعمت میں ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی آپ لوگ پہچان لوگے کہ یہ انسان جنتی ہے، اس کے چہرے پہ بڑی خوشی ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، میں نے بتایا تھا رحیق کے معنی ہوتے ہیں صاف شفاف، بہت عمدہ صاف شفاف اور خالص شراب۔ مختوم ختم کیا ہوا، یعنی مہر لگایا ہوا، جس پہ مہر لگا دی جائے۔ یسقون ان کو پلایا جائے گا، من رحیق مختوم مہر بند خالص شراب، ان کو پلایا جائے گا مہر بند خالص شراب، وہ شراب جس کے اندر کوئی نشہ نہیں، جس کے اندر، اس کے پینے سے انسان کا دماغ اور اس کی عقل ضائع نہیں ہوتی، بلکہ وہ شرابن طہورہ ہے، وہ پاک شراب۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلایا جائے گا مہر بند خالص شراب۔ ختامہ مسکن، یہاں ختام کا مراد، ختام کا معنی اس سے بعض لوگ کہتے ہیں خوشبو معنی اس کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ختام کے معنی خوشبو ہے، یعنی ایسی شراب جس کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی۔ کستوری ایک خوشبو ہے، اسے مسک کہتے ہیں۔ ختامہ مسکن، اس کی خوشبو یعنی شراب کی خوشبو
مسک کستوری کی ہوگی، مسک جسے مسک عنبر کہتے ہیں، بہت زیادہ خوشبو، تو اس کی ختامہ، اس کی خوشبو مسک مسک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور تنافسہ کے معنی رغبت کرنا، چاہنا، پس رغبت کرنے والوں کو وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پس چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس کی رغبت کریں، وفی ذالک، اور اس کی یعنی جنت کی، اس شراب کی، اس نعمت کی، وفی ذالک، اور اس طریقے سے پس چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس کی رغبت کریں، کوشش کرنے والے، چاہنے والے اس کی چاہت کریں، یعنی اپنے نیک اعمال سے، اچھے اعمال سے اللہ کی عبادت کر کے اس کو چاہیں، اس کو حاصل کریں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، مزاج کے معنی ملاوٹ، مزاج کے معنی ملاوٹ، تسنیم، تسنیم کے اصل معنی ہوتے ہیں بلندی، تسنیم کے معنی ہوتے ہیں بلندی، اس سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی اس شراب کی ملاوٹ تسنیم کی ہوگی، اور تسنیم کیا ہے؟ یہ جنت کی بہترین اور اس کی اعلیٰ قسم کی شراب ہے، جنت کی بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کی شراب ہے، اس کی اس میں ملاوٹ ہوگی، اس شراب میں آمیزش ہوگی، جس کو جنتیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، عین کے معنی ہوتے ہیں چشمہ، جو زمین سے نکلتا ہے، وہاں جنت کی بات ہو رہی ہے، چشمہ ہوگا جنت میں، عیناً چشمہ ہوگا، یشرب بها المقربون، جو اللہ کے مقرب بندے اس سے پیئیں گے، اللہ کے نیک اور مقرب جو اس سے قریب ہیں وہ اس سے پیئیں گے، یعنی مقرب بندے اس چشمے سے پیئیں گے۔ یہ سبق آپ کو کل پڑھایا گیا تھا، آج میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہ ان الذین اجرموا، اجرموا جرم سے، گناہ، بے شک جن لوگوں نے گناہ کیا، مجرمین لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہنسی مذاق کرتے تھے، یعنی مطلب کیا اس کا ہوا؟ کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا، بے شک مجرمین لوگ مومنین کا یضحکون مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، یعنی دنیا کے اندر یہ جو کفار اور مشرکین اور ظالم اور گنہگار لوگ ہیں، یہ مومنین بندے کو دیکھ دیکھ کر کے ہنستے تھے، ان کی حالت کو دیکھ کر کے، ان کی عبادت کو دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس طریقے سے آج دیکھا جا رہا ہے کہ کفار اور مشرکین یہ مسلمانوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی طریقے سے ان کو ہم ذلیل کر دیں، انہیں حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ کفار اور مشرکین جو کر رہے ہیں کرنے دیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، اگر ہمارا عمل صحیح رہا تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ کفار جو آج ہنستے ہیں اس دن ہم ہنسیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا اور جو لوگ ایمان لائے ان پر یہ لوگ ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ لوگ گزرتے تھے ان کے ساتھ، یعنی ان کے پاس سے گزرتے تھے، یہ مجرمین گنہگار لوگ جب مومنوں کے ساتھ گزرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، تب یہ کیا کرتے تھے؟ غمزہ کے معنی ہوتے ہیں آنکھوں سے اشارہ کرنا، آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، یعنی آنکھوں سے اشارہ کر کے ان کی برائی کرتے تھے۔
ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو جب ان کے ساتھ گزرتے تھے، مان لو کچھ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ جا رہے ہیں، تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کر کے ان کا مذاق کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے تو ان کا آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کفار اور ظالم لوگ کیا کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا، اور جب یہ لوگ لوٹتے تھے اپنے اہل و عیال کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ، تو اس کے ایک دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بہت خوشحالی میں لوٹتے تھے، جب اپنے گھروں میں لوٹتے تو بہت خوشحالی میں لوٹتے۔ دوسرا معنی یہ کہ دل لگیاں کرتے۔ مطلب کیا اس کا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں لوٹتے، اپنے بال بچوں میں لوٹتے، تو وہاں خوشحالی ہی خوشحالی پاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہر چیز مہیا کرا دیا، ہر نعمتیں ان کو دے دی۔ تو جب کہیں سے گھوم گھام کر کے اپنے گھر پہ آتے، اپنے بچوں سے ملتے، تو وہاں دنیا کی تمام آسائش آرام کی چیزیں یہ پاتے، دیکھتے اور اس کا استعمال بھی کرتے، پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ پلٹتے، لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو خوشحالی میں لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ لوگ دیکھتے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ لوگ ان کو دیکھتے، کن کو دیکھتے؟ مومنوں کو دیکھتے، تو کیا کہتے ظالم لوگ؟ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ تو بہت گمراہ ہیں، یہ بہت گئے گزرے ہیں، یہ گمراہ ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے موجودہ دور میں کافروں کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ ان کو دیکھ کر کے کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ یہی بات وہ لوگ بھی کہتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ظالمین مومنین کو دیکھتے تو کہتے کہ بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور ہم نے نہیں بھیجا ان کو، یعنی وہ نہیں بھیجے گئے، کافر اور ظالم لوگ نہیں بھیجے گئے، علیہم مومنوں پر، حافظین نگراں بنا کر کے، یہ ان کے اوپر پاسبان بنا کر نہیں بھیجے گئے جو فیصلہ کرے کہ یہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان پر نگراں اور پاسبان اور ذمہ دار بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں جو طرح طرح کی باتیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، یہ ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور وہ ان کے اوپر حافظین یعنی نگراں پاسبان بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن، فَالْيَوْمَ آج کے دن، یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا اس وقت کی بات ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، وہ کافروں پر ہنسیں گے، کیونکہ دنیا میں کفار اور ظالم اور گنہگار لوگ مسلمانوں اور مومنوں پر ہنستے تھے، اور آج کے دن، قیامت کے دن جب سب کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس اس دن کیا کریں گے؟ مومنین لوگ کفار پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، ارائک یہ لفظ گزر چکا ہے، پھر یہاں گیا۔ اریکتن کی جمع ارائک، جس کے معنی ہوتے ہیں مسہری، تخت، اونچی جگہ جہاں پہ انسان آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔
علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھ کر وہ دیکھتے ہوں گے، یعنی آرام، مراد یہ ہے کہ بڑے آرام سے وہ بیٹھ کر کے سارا نظارہ، پورا منظر وہ لوگ دیکھتے ہوں گے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، جو اس کے مناظر ہیں، سب دیکھتے ہوں گے۔ هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حل کہیں کہیں بل کے معنی میں آتے ہیں، یعنی ہے تو سوالیہ لیکن وہاں بل یعنی استفہام اقراری جسے کہتے ہیں، یعنی سوال کر کے پھر اس کا جواب دیا گیا کہ کیا ایسا نہیں ہے بلکہ ہے۔ حل ثُوِّبَ یعنی بل ثُوِّبَ، بلکہ بدلہ دیا جائے گا، ثُوِّبَ ثواب سے ہے، ثواب دیا جائے گا یعنی بدلہ دیا جائے گا، الکفار کفار کو، ما کانوا یفعلون جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے، یعنی حل ثُوِّبَ الکفار ما کانوا یفعلون، بلکہ کافروں کو ان کے کرتوت کے بدلے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا اس کا بدلہ جو ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ وہ پورا دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ المطففین یہ سورت آج ختم ہوئی، اور اسی کے ساتھ آج کا سبق بھی ختم ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔